الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، اس وقت آپ نے مفتی صاحب سے کچھ روایات، کچھ قرآنی تشریحات کو سنا، جس کے ذریعے سے ان بچوں کی حفظ قرآن کے سلسلے میں جو مقام ہے، پیرنٹس کو جو خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو، اس کو آپ نے سنا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں دو شان رکھی، اس لیے کہ اللہ میں دو شان ہے۔ اللہ ہمارا حاکم بھی ہے اور اللہ ہمارا محبوب بھی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہمارا حاکم بھی ہے اور اللہ ہمارا محبوب بھی ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن یہ حق تعالی جل شانہ کی کتاب میں بھی دو شان ہیں۔ اس میں شان محبوبیت بھی ہے اور اس میں شان حاکمیت بھی ہے۔ شان محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے محبوب کا خط آتا ہے تو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ اب تو خطوط کا زمانہ ہی ختم ہو گیا، فون نے ساری دنیا چھین لی، نہ وہ خطوط رہے، نہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جو کچھ خط و کتابت ہوتی تھی وہ رہے، اب تو کچھ رہا ہی نہیں۔ یہ فون ظالم دنیا میں ایسا آ گیا کہ جس نے ساری دنیا کو چھین لیا۔ تو محبوب کا جب خط آتا ہے تو چاہنے والا محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے خط کو بار بار پڑھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ ہمارا محبوب ہے، تو اس کا قرآن بھی ہمارا محبوب ہے، اور جب محبوب ہے تو اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس اعتبار سے تلاوت ثابت ہوئی، اور تلاوت کرنا شان تعبدی ہے، یہ عبادت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ارے بھائی، عبادت ہے بغیر سمجھے ہوئے بھی قرآن پڑھنا۔ اگرچہ تم نے اس کے معانی نہیں سمجھے لیکن اس کو پڑھ رہے ہیں، تو محبوب کے خط کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تو اللہ کے کلام کو پڑھنے میں کیوں مزہ نہیں آئے گا؟ سارے محبوبوں کا محبوب ہے وہ تو۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جس کی محنت سے محبت ہوتی ہے اس کے کاموں سے محبت ہوتی ہے۔ ایک دکاندار کی دکانداری سے محبت ہے تو پھر دکان سے بھی محبت ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے دین کا کام کرو گے تو اللہ کے اعمال سے بھی محبت ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شان محبوبیت بھی ہے، شان حاکمیت بھی ہے۔ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اور شان محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو بار بار پڑھیں، یہ عبادت ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل فرمایا، ان کو بھی یہ فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب والحکمہ، اے میرے پیغمبر تلاوت کیجئے اس قرآن کی،
پڑھیے اس قرآن کو. اور وہ نبی پڑھتے تھے. حدیث شریف میں ہے آپ جبریل کو پڑھ کر سناتے تھے، جبریل آپ کو پڑھ کر سناتے تھے. تو پڑھنا بھی عبادت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کا ورد کریں. ہر فرد ہم میں سے، ہر فرد، جوان ہو بوڑھا ہو، ہماری مائیں گھر پہ سن رہی ہے، وہ قرآن کا ورد کرے روزانہ. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کے پاس کوئی بھی مہمان جاتا تھا، حضرت پوچھتے تھے حافظ ہو؟ وہ کہتا تھا جی. تو حضرت فرماتے تھے دن کے نوافل میں نمازوں کی سنتوں میں ایک پارہ پڑھو. افسوس یہ ہے کہ ہم خواص کا عمل چھوٹ گیا. ہم خواص ہی ان نمازوں میں قرآن نہیں پڑھتے، بس وہی وہ 2-4 صورتیں پڑھا کرتے ہیں. ہمارا ہی عمل چھوٹ گیا ہے. فرماتے تھے کہ اپنی نمازوں کی سنتوں میں ایک پارہ پڑھو. اور اگر وہ کہتے تھے کہ نہیں میں حافظ نہیں، تو حضرت فرماتے تھے اندر دیکھ کر ایک پارہ پڑھو. تو 30 دن میں 30 days میں قرآن ہمارا پورا ہو جائے گا. کتنا پیارا کام ہے کہ اللہ کا. اور سال میں ہمارے 12 قرآن پورا ہو جائیں گے. کتنا ثواب ملے گا. انا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو 3 حرف اور ایک حرف پر 10 نیکی. تو 3 حرف کسی نے پڑھ دیے الف لام میم، تو اللہ نے 30 نیکی عطا فرمائی. پھر نبی علیہ السلام نے جب مثال اور ایگزامپل دیا تو ایسے لفظ کی مثال دی جس کا معنی نہیں ہوتا. الف لام میم کا کوئی معنی نہیں. سارے مفسرین کو پوچھ لو، سارے محدثین کو پوچھو الف لام میم کا معنی. اللہ عالم، اللہ جانتا ہے اس کا معنی. نبی علیہ السلام نے ایسے لفظ کے مثال اور ایگزامپل دیا جس کا معنی نہیں ہوتا. اشارہ فرما اس بات کی طرف کہ معنی نہیں سمجھتے ہو تو بھی ثواب ملے گا. انداز لگائیں، معنی نہیں سمجھ رہے، ہاں معنی کو جانے ضرور تاکہ عمل کی زندگی آئے، پڑھنے میں لذت آئے، مزہ آئے، سننے میں مزہ آئے. لیکن بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو یقیناً ثواب ملے گا. حضرت الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ائمۃ الاربع میں سے 4 امام ہیں. ایک امام ہے چوتھا، اور سارے امام ہمارے. اگرچہ ہم اپنے مدرسوں میں فقہ حنفی پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے سارے امام ہمارے ہیں، ہمارے گھر کے ہیں، ہمارے قابل احترام ہیں، ہمارے قابل عزت ہیں. ہم ان کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ اور قرآن ان کے مستدلات ہیں. یہ ہمارے بڑے. امام احمد نے متعدد مرتبہ اللہ کی خواب میں زیارت کی. یہ بڑوں کی بات ہوا کرتی ہے. ہمارے تو ڈریم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں کبھی شیطان بھاگتا ہے، کبھی چوہا بھاگتا ہے. اللہ کی زیارت فرمائی اور ایک مرتبہ پوچھا کہ حق تعالی تمہاری قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پڑھو، تم مجھ سے قریب ہو گے. فرمایا کہ فہمن او بغیر فہمن، سمجھ کر پڑھو تو یا بلا سمجھے؟ فرمایا بلا سمجھے پڑھو گے تو بھی مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مول صاحب قرآن معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا، معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا. امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر محبوب کا خط آ جائے اور تمہاری زبان میں وہ خط نہیں ہے، مثلا مان لو تم لوگ انگلش والے ہو اور تمہارے کسی رشتہ دار کا خط گجراتی میں آیا، اردو میں آیا، اب تم وہ زبان جانتے نہیں. تو چونکہ محبوب کا خط ہے اس لیے
ایک کے پاس بھائی ذرا سمجھاؤ نا اس میں کیا لکھا ہے، سمجھاؤ ہمیں. 2 کے پاس، 3 کے پاس، جو گجراتی جانتا ہو، جو اردو جانتا ہو، جو پشتو جانتا ہو، ان کے پاس جائیں گے، ذرا سمجھاؤ اس میں کیا لکھا ہے. دنیا کے محبوب کا خط آتا ہے تو ہم سمجھنے کے لیے دسیوں کے پاس جاتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں افسوس کہ رب کریم کا خط اپنے بندوں کے نام آیا قرآن کریم، لیکن کوئی اس قرآن کو سمجھنے نہیں جا رہا. افسوس ہے. ہمیں اپنے علماء سے درخواست کرنا چاہیے، ہمیں قرآن سمجھاؤ، اس کے معانی سمجھاؤ، اس کے مطالب سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے محبوب کا کلام ہے یہ، اس میں کیا فرمودات ہے. تو شان محبوبیت بھی ہے اور شان حاکمیت بھی ہے. اور شان حاکمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ حاکم ہے اور اس حاکم نے ہمیں حکم دیا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے. اس کو شریعت کہا جاتا ہے. تو پڑھنا عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ حاکم کی بات کو ماننا ہوا. اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اللہ نے جیسے آپ کو مسائل دیے ہیں آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اور بد چلن چلنے والوں کے ساتھ نہ رہیں. نبی کو کہا جا رہا ہے اور نبی کو کہہ کر امت کو کہا جا رہا ہے بد چلن لوگ، خائنین، خیانت کرنے والے، ان کے خصیم نہ بنے، یعنی ان کی فیور نہ کریں. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. بد چلن لوگوں کی طرف سے آپ کھڑے نہ ہو. اور کبھی غلطی سے اگر آپ نے غلط بات کرنے والے کی تائید کر دی، استغفر اللہ، فوراً اللہ سے معافی مانگو. میں عام فہم زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ. اگر بالفرض غلطی سے کسی غلط روش والوں کی تائید ہو گئی، فوراً اللہ سے توبہ کرو، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما. بڑا معاف کرنے والا. قرآن پر عمل کا میں تمہیں ایک نمونہ بتاؤں. ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، ایک امین اور ایک مامون. اور استاذ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے باہر میں ایک کمرے میں، اور ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے. پڑھتے پڑھتے آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو، کیوں ایسی بات کرتے ہو کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. خود کی زندگی. یہ بھی مفتی صاحب جو ان بچوں کو نصیحت کر رہے تھے نا، قرآن تو سینے میں لے لیا ہے لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اب تمہاری ہے. اور اگر اس قرآن کی حفاظت نہیں کی تو کیا حال ہوگا؟ سنو حدیث شریف، بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی جنت یا جہنم کے اندر اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہوگی اور وہ اپنی انتڑیوں پر گھوم رہا ہوگا اور اس کو عذاب ہو رہا ہوگا. یہ پیرنٹس بھی سنیں، ماں باپ بھی سنیں. لوگ اس کو کہیں گے جہنمی لوگ کہ تم تو دنیا میں بڑی شاندار تقریر کرتے تھے، بیان کرتے تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، حافظ ہو گئے تھے، یہ کیا ہوا کہ تم خود جہنم میں آ گئے؟ وہ یوں کہے گا میں کہتا تھا کرتا نہیں تھا، میں کہتا تھا کرتا نہیں تھا، میری زندگی میں فرق تھا، میں بولتا تھا میرا عمل نہیں تھا. تو قرآن تو سینے میں لے لیا، اب اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کی تلاوت بھی کرنا ہے. مفتی صاحب نے وہ بیان کیا کہ صبح سے شام تک میں قرآن پورا کر لیا کرتے تھے. امید ہے کہ آپ لوگ بھی ایسا کریں گے کہ دن میں پورا قرآن سناؤ. یقیناً ہوں گے ان کے استاذ کہاں ہے کوئی اس میں بچہ ہے نا پورا قرآن جس نے سنایا. وہاں تورنتو میں مسجد ہے دارالایمان، وہاں ایک بچے کو میرے پاس لائے جس نے صبح اپنے استاذ کو فجر کے بعد قرآن سنانا شروع کیا اور عشاء تک میں پورا قرآن سنا دیا، صرف 3 مسٹیک میں.
اس وقت بھی ایسے بچے ہیں، اس میں بھی ہے، دیکھو مولانا عارف صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہے۔ تو الحمدللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی الحمدللہ وہ بچے موجود ہیں جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی ناسمجھی کی بنیاد پر یہ قرآن کو بھول نہ جائے، اس کے لیے ان کے اولیاء کو، ان کے ماں باپ کو قرآن پر ان کو باقی رکھنا ہے۔ اور اگر یہ دنیا کے فتنے جو ہے نا، چاہے وہ انفرادی فتنہ ہو یا اجتماعی فتنے ہو، انفرادی فتنے کا معنی ہمارے گھروں کا فتنہ، اور اجتماعی فتنوں کا معنی عالم کا فتنہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن پڑھو۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جس بات کو تمہیں یاد کرنا تھا اس کو جب تم بھول جاتے ہو تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے درمیان دشمنیاں ڈال دیتا ہوں۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دشمنیاں ڈال دیتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے اجتماعی فتنوں کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی فراموشی، اللہ کو بھول جانا، اور اللہ یاد آتا ہے اس کے قرآن سے۔ اور ہمارے حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کو بھول گئے، فرمایا اللہ بھولنے کی چیز تھوڑے ہی ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ اگر بچہ یوں کہے کہ ابا جی موبائل گم ہو گیا، ارے کیسے؟ کہا بھول گیا میں، تو ابا فوراً کہتے ہیں موبائل بھولنے کی چیز ہے۔ بیوی کہی موبائل بھول، ارے موبائل بھولنے کی چیز ہے۔ اتنا سا موبائل جس کی زیادہ سے زیادہ قیمت $500 ہوگی یا $1000 ہوگی، وہ بھولنے کی چیز نہیں ہے، تو ساری کائنات کا مالک جس نے مجھ کو وجود دیا وہ بھولنے کی چیز ہے؟ کہ اس اللہ کو بھول جائے ہم؟ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان میں نے ان کانوں سے سنا ہے۔ حضرت فرماتے تھے جو اللہ کو بھولتا ہے وہ اللہ کو نہیں بھولا، اپنے آپ کو بھول گیا، وہ اپنے آپ کو بھول گیا۔ اللہ بھولنے کی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً۔ دنیا کی باتوں میں مشغول ہو کر، دنیا کی دولت میں مشغول ہو کر، دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو کر جب تم اللہ کو بھولتے ہو، اس کے قرآن کو بھولتے ہو، اس کے اعمال کو بھولتے ہو، تو اللہ کہتا ہے میں تم پر دنیا کے دروازے کھولتا ہوں، فتوحات، پھر دکان خوب چلتی ہے، کاروبار خوب چلتا ہے، پیسے خوب آ رہے۔ کیوں؟ اسی کی بنیاد پر تو مجھے بھولا ہے نا، تو میں اسی فتنے میں تجھے مبتلا کر دیتا ہوں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کھول دیتا ہوں، یہاں تک کہ جب تو بہت مشغول ہو جاتا ہے، اخذناہم بغتۃ، اچانک میں تیری گردن پکڑ لیتا ہوں اور پھر تجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ پیدا ہو، اللہ بھولنے کی چیز نہیں ہے، اور اللہ یاد آئے گا اس قرآن سے۔ قرآن ہمیں اپنے اللہ کو یاد دلانا۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت پھیلا دیتا ہے۔ دنیا میں لوگ اس سے محبت کرنے لگتے، پیار کرنے لگتے، تو اللہ کی محبت قرآن سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تلاوت کی جائے، اور یہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں وہ چاہیے کہ خوب قرآن پڑھیں، رات دن کا اپنا مشغلہ بنائیں، اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کیسے جید حافظ بنے کہ 2 بجے بھی نیند سے اٹھائے جائیں اور کوئی بات پوچھی جائیں۔ وہ پاکستان کا ایک ویڈیو آیا تھا جس کو ہمیں دکھایا کہ اس کے اندر ایک بچے کو پوچھا جا رہا ہے کہ اس آیت سے اوپر کی آیت پر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اس آیت سے 5 آیت اوپر کی پر تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس آیت سے اوپر کی پر وہ پڑھتا اچھا اس انداز سے وہ پڑھ رہا ہے کہ جیسے اس کے سامنے پورا کمپیوٹر کھلا ہوا ہے، اس طرح قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ کتنی محنت کی ہوگی اس بچے نے،
تو آپ بھی ایسی محنت کرو گے، اللہ آپ کو بھی ایسا بنائے گا. بعید نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں. وہ بھی بچہ ہے، آپ بھی بچے ہو، ایسے آپ بھی بنو. اور آخری بات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن پر ماں باپ بھی اعتماد نہیں کرتے. یہ ہمارا چھوٹا سا بچہ اگر پیرنٹس کہیں جانے والے ہو 2-3 دن کے لیے اور یہ یوں کہے کہ ابا جی گھر کی چابی دے جاؤ، میں اسکول مدرسے سے آؤں گا، گھر میں رہوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، اسکول مدرسے جاتا رہوں گا، تو ابا جی کہیں گے بیٹا تم چھوٹے ہو، کبھی مکان کھلا رہ گیا، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، چوری ہو جائے گی، اس لیے چابی ہم تم کو نہیں دیتے، تم تایا کے وہاں چلے جانا، چچا کے وہاں چلے جانا، ماموں کے وہاں چلے جانا، پڑوسی کے وہاں ہم کہہ دیتے ہیں. جس بچے پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے چابی دینے میں، اللہ نے اپنے قرآن کا اعتماد فرمایا، اس کے سینے میں قرآن دیا، چھوٹی چھوٹی عمر میں قرآن سے نواز دیتا ہے. ابھی ایک بچے کو میرے پاس لے کر آئے تھے، 6.5 سال کا بچہ ہے، آخری 5 پارے حافظ قرآن بن چکا اور بہترین قرآن پڑھتا ہے. 2 ہفتہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو جن پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے ان پر اللہ اعتماد کرتا ہے. اشارہ فرمایا میں اپنے دین کی حفاظت میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، جسے چاہوں گا عطا کروں گا. اور حدیث شریف میں فضیلت سنو، اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا حفظ کرنے والا جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ لعرضی، اپنی زمین سے اللہ کہتا ہے یا عرضی، اے زمین، لا تاکل جسدہ، اے زمین تو اس کی باڈی کو ٹچ نہ کرنا، مت کھانا اس کو. قالت العرض، زمین کہتی ہے یا ربی، اے میرے رب، کیف آکل جسدہ، اس کی باڈی کو کیسے کھاؤں، وفی جسدہ کلامک، اس میں تو تیرا قرآن موجود ہے. جس کے باڈی میں قرآن خداوندی موجود ہے، زمین پر اللہ اس کو حرام کر دیتا ہے. اس کا واقعہ ہندوستان میں ہوا. ایک مدرسے کے بچے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، وہ مر گیا، اس کی تدفین بھی ہو گئی. لیکن ان کے ماں باپ کو کسی نے یوں کہا کہ نہیں یہ تو کسی نے مار ڈالا ہے، یہ بلا وجہ سانپ کا بہانہ بنایا. اب ماں باپ جو ہے غصہ آ گیا ان کو، انہوں نے پولیس میں رپورٹ کر دیا. ظاہر سی بات ہے کہ جب رپورٹ ہوگا تو قبر کھودی جائے گی، باڈی کو نکالا جائے گا پوسٹ مارٹم کے لیے. قریباً 1.5 مہینے کے بعد اس باڈی کو نکالا گیا، اس بچے کی جیسے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے قبر میں اتارا ہو اسی طرح، حالانکہ 1.5 مہینہ ہو چکا. اللہ کے نبی کا کلام سچا ہے، 100% سچا ہے کہ اللہ کہتا ہے زمین سے اس کی باڈی کو نہ کھانا. اور یہی اولاد ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، قیامت میں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، تاج پہنانے کا ذریعہ ہے. ان کے کلام کی نسبت پر قبر میں جانے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملتا رہتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، انسان مر جاتا ہے تو اس کا دفتر جو ہے نا کلوز بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ جاری رہتا ہے. 3 عمل. پہلا عمل، دنیا میں اس نے کوئی عمارت بنا دی، مسجد، مدرسہ، کوئی ہاسپٹل یا کوئی چیز جو رفاع عام کی چیز ہے اس کو بنا دیا یا اس میں حصہ لے لیا. نمبر 2، او ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ، جو نیک اولاد مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جن کو دین پڑھا دیا. نمبر 3، او علم ینتفع، یا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم نے دوسروں کو پڑھایا، وہ دوسروں کو پڑھا رہے، ان کو ان کے اساتذہ نے پڑھایا جو ان کے استاد ہیں، یہ ان کو پڑھا رہے، یہ دوسروں کو پڑھائیں گے تو سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ بچے صدقہ جاریہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے.
جو مرنے کے بعد، اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ جس باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جس باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور اس کا بچہ بڑا ہو کر 3-4 سال کا ہو رہا ہے اور ماں اس کو پڑھا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس بسم اللہ کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ باپ کے عذاب کو دور کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ اس کا بچہ تو مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ تو اپنی اولاد کو اگر ہم قرآن پڑھائیں گے، ساری دنیا پڑھاؤ، میں منع نہیں کرتا ہوں، پڑھانا چاہیے۔ دنیا کے تقاضے اس وقت ہے کہ ان دنیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو لائر بھی بنانا ہے، ہمیں ڈاکٹر بھی بنانا ہے، ہمیں انجینئر بھی بنانا ہے، تاکہ ہمارے بچے اس فیلڈ میں آئیں اور اس فیلڈ میں آ کر امت مسلمہ کی خدمت کریں۔ ساری دنیا پڑھاؤ، لیکن دنیا پڑھانے سے پہلے دین پڑھا دو۔ اگر ان کے پاس دین ہے اور اس کے بعد یہ لائر بنیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ لائر کے زمانے میں صداقت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اگر یہ دین ہے، قرآن ہے اور پھر ڈاکٹر بنیں گے تو ڈاکٹری کے زمانے میں یہ نمازوں پر قائم رہیں گے، ماں باپ کے اطاعت گزار رہیں گے، فرما برداری کریں گے اور تلاوت قرآن کریں گے۔ خوب پڑھاؤ دنیا، بالکل پڑھانا چاہیے۔ ہم تبھی جا کر دنیا سے آنکھ ملا کر بات کر پائیں گے جب ہمارے پاس دنیاوی نالج ہوگی، دنیاوی علوم ہوں گے، ورنہ لوگ ہم کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیاوی نالج ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ان کو قرآن پڑھا لو، دین پڑھا لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا لو، اللہ کے حبیب کی مبارک زندگی پڑھاؤ، ان کی ضرورت کی مسائل پڑھا لو، جس سے یہ اپنی زندگی کو صحیح رخ پر گزار سکے۔ اگر یہ ساری باتیں موجود ہیں، پھر اس کے بعد ساری دنیا کو پڑھاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ان علماء کرام نے جو محنت کی ہے، یہ محنت کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ تو اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کے استاذوں کو وقت نکال کر آنا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بول صاحب تو سیلری لیتے ہیں، جی سیلری لیتے ہیں، لیکن ذرا بیداری کرو تو پتہ چلتا ہے، بیداری کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جسمانی تھکاوت وہ تھکاوت نہیں ہے جو دماغی تھکاوت ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بہت کھل کر سمجھا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب کو تو بیٹھ کر بولنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ آپ باڈی سے کام کرو، اتنی تھکاوت نہیں ہوتی، لیکن آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور دماغ کا کام کرو، اس میں جتنی تھکاوت ہوتی ہے وہ باڈی کی تھکاوت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ دماغی کام ہے۔ اور پھر وہ علوم ہیں جو آسمانی علوم ہیں، جو اللہ کے علوم ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں۔ تو ان کے اساتذہ، یہاں کے جتنے اساتذہ ہیں، مفتی صاحب ہیں اور دیگر اساتذہ، مولانا عارف صلی اللہ وغیرہ، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تعالیٰ یہاں کے جو منتظمین ہیں، جو بیچارے خدمت کر رہے ہیں اس مسجد کی، جو لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہمارے وہاں حفظ اچھی طرح چلے اور بچے یہاں سے حافظ بنے، اللہ ان کی فکروں کو بھی قبول فرمائے اللہ۔ اور جتنے لوگ اس کا تعاون کر رہے ہیں، یاد رکھو آپ کا $1 $1 انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بچے جتنے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی نیت نہیں ہوگی تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، یہ خوب یاد رکھیں۔ ان کی نیت نہیں ہوگی تو بھی اللہ ثواب دے گا آپ کو، اس لیے کہ آپ نے دیا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر اس مدرسے کو چلانے کے لیے، ان کو حافظ بنانے کے لیے، ان کو عالم بنانے کے لیے، ان کو ناظرہ پڑھانے کے لیے۔ تو آپ جو کچھ خرچ کر رہے اس میں $1 پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ہم جب قبر میں جائیں گے اور جب اصل زندگی ہماری شروع ہوگی، یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی وہ قبر کی زندگی ہے، تب یہ سارے اعمال جو ہمارے سامنے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو خرچ کیا تھا وہ اپنی جگہ صحیح استعمال ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ دینے والوں کو قبول فرمائے، منتظمین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، معلمین کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان متعلمین کو اور ان اسٹوڈنٹس کو، ان طلباء کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تمام کو فکر ہونی چاہیے ہماری اولاد کی تربیت کی۔ یاد رکھو ان اولاد کا دنیا کما لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرۃ عین کا کیا مطلب ہے؟
ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن بصری نے فرمایا ماں باپ کے سامنے بیٹا سجدہ کرتا ہو جائے، ماں باپ کے سامنے بیٹا سجدہ کرتا ہو جائے، دیندار بن جائے یہ کمال ہے، دولت والا بن جائے یہ کمال نہیں ہے، اولاد دیندار ہونی چاہیے۔ تو اللہ ہماری ان ساری اور ذہنی اور فکری ارتداد جو اس وقت چل رہا ہے، ایسے ایسے سوالات ان کے دماغوں میں چل رہے ہیں اللہ کے باب میں، نبی علیہ السلام کے باب میں، اور پھر یہ بچے ہمارے سامنے نہیں بولتے، دوسروں کے سامنے جب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ٹوپی بھی ہے، ان کا کرتا بھی ہے، ان کا نام محمد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اندر سے اپنا ایمان کھو چکا ہے، ذہنی اور فکری ارتداد چل رہا ہے۔ ایک دو نہیں، کئی بچے جو ذہنی اور فکری اعتبار سے ایمان سے نکل چکے ہیں، ان کی ایمان کی ذمہ داری اولاد ماں باپ کی ہوگی، ورنہ کل کو ہم قبر میں ہوں گے اور یہ غیروں کے ہاتھ میں نہ چلے جائے، دوسروں کے ہاتھ میں نہ چلے جائے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی اولادوں کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی میں وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اے اللہ اس قرآن کو دنیا میں بھی ہمارا مونس اور غمخوار بنا، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی مونس و غمخوار بنا۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنا، اس قرآن کا ہم سب کو شوق پیدا فرما۔ اے اللہ اس کی تلاوت کا شوق پیدا فرما۔ اے اللہ یہ آپ کا محبوب کلام ہے، اس کو محبت سے دیکھنے کی، تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ان بچوں کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کو جید حافظ قرآن بنا۔ اے اللہ ان کے دل و دماغ کو قرآن سے معطر فرما دے، ان کی باڈی کو معطر فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن وہ تیرے پیغمبر کی بات کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے اللہ ان بچوں کو جنت میں پڑھتے پڑھتے جنت الفردوس میں پہنچا دینا۔ اے اللہ ان بچوں کو تلاوت کرتے کرتے جنت الفردوس میں پہنچا دینا۔ اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے والدین کے لیے جو تاج کی بشارتیں آئی ہیں وہ ان سب کو عطا فرما دینا۔ اے اللہ ان کے معلمین کے لیے ذریعہ صدقہ بنا دے، ان کے اساتذہ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان کے اساتذہ کے لیے اللہ رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس مسجد و مدرسے کے منتظمین کے لیے اور اس مسجد و مدرسے کو چاہنے والے تمام لوگوں کے لیے اور اس کے پیچھے خرچ کرنے والوں کے لیے اے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ قبر میں ہمارے لیے قرآن کریم کو مونس اور غمخوار بنا، اجالا اور روشنی کا ذریعہ بنا۔ اللہ قیامت کے دن ہمارا رہبر بنا اور ہماری انگلی پکڑ کے سفارش کر کے اس قرآن مقدس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا۔ ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، رات دن قرآن میں محو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرا قرآن بہت اونچا ہے، ہم جیسے نالائقوں کو تو نے توفیق عطا فرمائی، یہ تیرا فضل و کرم ہے، ورنہ ہماری زبان لاکھوں مرتبہ گلاب کے پانی سے دھو لے تو بھی ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ تیرا نام لے سکے، لیکن تو نے گندی زبان پر ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، یہ تیرا فضل و کرم ہے۔ اے اللہ ہمیں دائماً
اس قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما، ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، ہمیں عبادتوں کا ذوق عطا فرما۔ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ حسد کی نظر سے حفاظت فرما، اے اللہ شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما، داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے بچے نہیں ہیں اللہ ان کو بچے عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما، اچھی پرسکون بیوی اور اچھا پرسکون شوہر عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما، ان کے گھروں کو جنت بنا۔ اے اللہ جہنم کا گھرا بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہے اے اللہ ان کو نیک بنا، صالح بنا، پرہیزگار بنا، دیندار بنا، تقوی والی بنا، ماں باپ کی اتباع کرنے والی بنا، اور اے اللہ ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کے لیے قرۃ عین بنا۔ اے اللہ ان اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے قرۃ عین بنا، صدقہ جاریہ بنا اور فرما برداری کرنے والی بنا۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جس کی آمین تجھے پیاری ہے اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔